نماز پڑھتا ہوا یہ مزدور گواہی دے رہا ہے کہ نماز کی ادائیگی کسی عذر کی محتاج نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب، جس نماز میں صرف تو ملے مجھے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا حساب رکھنا، مگر حساب ان کا بھی رکھنا جو کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرتے دم تک تڑپتا رہتا ہے۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کر گلے کر رہا ہے، کوئی دھوپ میں کھڑا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے۔ زندگی میں 3 چیزوں پر کبھی شرمندہ نہ ہونا: پرانے کپڑے، غریب دوست اور بوڑھے ماں باپ۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اس وقت اپنے پاس بلانا جب تو مجھ سے راضی ہو۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں سے کبھی تکبر نہ کریں۔ بندگی کا امتحان۔ حضرت نوح علیہ السلام وہاں کشتی بنا رہے تھے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پہلے لوگ مرتے تھے اور روحیں بھٹکتی تھیں، اب روحیں مر گئی ہیں اور لوگ بھٹک رہے ہیں۔ گوشت دینے جاؤ تو لوگ کہتے ہیں ہم 3 گھر ہیں، اور امام مسجد کی تنخواہ لینے جائیں تو کہتے ہیں ہم 1 گھر ہیں۔ آج کے دور میں 4 رشتہ دار ایک ساتھ تبھی چلتے ہیں جب 5واں کندھے پر ہوتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ جب مجبوری کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا تو پہلا خریدار اپنا ہی بھائی نکلا۔ مطلب کہ خیرات سے بگڑے کام نہیں بنتے۔ نہ جانے کتنے ہفتوں سے وہ کماتا رہا تھا، ایک باپ جو سائیکل پر سائیکل لے جاتا رہا تھا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ میں، کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ 2 بچے کھیل رہے تھے، ایک نے کہا ہم زیادہ شور نہیں کر سکتے، میرے والد جاگ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا چلو میرے والد کی قبر کے پاس کھیلتے ہیں، شاید وہ جاگ جائیں۔ یا اللہ، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ چہروں کو بے نقاب کرنے میں اے برے وقت تیرا 100 بار شکریہ۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے ہیں۔ کسی ایسے شخص تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں جو آپ تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ نیچے جاتے ہوئے آپ ان سب سے دوبارہ ملیں گے۔ وہ کتنا سہانا دور تھا، ہر شخص قابل غور تھا، نہ مشکل تھی باہر کوئی، نہ ہی اندر کوئی چور تھا۔ وہ کتنا سہانا دور تھا۔